السلام علیکم ناظرین کرام، ایلین اردو ناول کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید۔ مئی کی تپتی دوپہر میں شہر کی وہ مشہور معروف سڑک اتنی مصروف نہیں تھی۔ ایسے میں اسی سڑک پہ ایک گاڑی فل سپیڈ میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اسٹیئرنگ سنبھالے وہ جانتی تھی کہ 8 منٹ کی بھی تاخیر اس کی 1 مہینے کی تفریح کی پلاننگ کا ستیہ ناش کر سکتی ہے۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گھر آئی تھی جب اس کی دوستوں کو کسی ٹریوننگ ایجنسی کے ریفرنس سے اس 1 مہینے کے ٹرپ کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ سب جانے کو تیار ہو گئی۔ اس ٹرپ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگ ایسی جگہوں پہ جانے والے تھے جہاں زندگی اور موت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں رہ جاتا تھا اور نہ ہی ان جگہوں پہ نیٹ ورک کام کرتا تھا۔ ہر کسی سے 1 مہینے کے لیے کٹ کے رہ جانا تھا۔ پہاڑوں کی اونچائیوں تک جانا اور سمندروں کی تہوں میں غوطے لگانا سب اس ٹرپ کا حصہ تھے۔ ضروری کاغذات جمع کروائے۔ جمع کروانے سے پہلے ان سے ایک فارم پہ دستخط لیے گئے کہ اگر اس دوران انہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ایجنسی میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سب اپنی مرضی سے ان سب خطرات سے واقف ہونے کے باوجود اس میں شامل ہو رہے تھے۔ انائتا اپنی مہم جو طبیعت کی وجہ سے اس ٹرپ کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس کی ڈیڈ کی ناراضی۔ وہ انہیں ناراض کر کے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت مان نہیں رہے تھے۔ ابھی وہ ایئرپورٹ سے 15 منٹ کے فاصلے پہ تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی اور گہری سانس لے کے فون ریسیو کیا۔ ڈیڈ، آپ 45 منٹ کی ڈرائیونگ میں تیسری دفعہ مجھے فون کر رہے ہیں۔ ڈیڈ اس کی منتوں کے بعد آخر کار مان تو گئے تھے، لیکن اب انہیں اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ فکر بھی وجہ تھی، ان کے اس کے علاوہ تھا ہی کون اس دنیا میں۔ وہ کچھ دیر دوسری طرف سے ہدایت سنتی رہی اور ساتھ ہی مہارت سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ اوکے ڈیڈ، میں نے ساری نصیحتیں پلو سے باندھ لی ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے، اس نے اپنے ڈیڈ سے کہا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس کے بعد میں بات نہیں کر سکوں گی۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی فون آف کر دوں گی، اور ہاں، فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس نے اپنے ڈیڈ کو تسلی دی۔ وہ لہجے میں ڈھیروں پیار لیے کہہ رہی تھی، اوکے بائے، ٹیک کیئر، سی یو سون انشاءاللہ۔ اس نے فون بند کیا اور بلوٹوتھ اتار کے ڈیش بورڈ پہ رکھ دی۔ اس کارروائی میں ایک پل کے لیے اس کی نظر اسٹیئرنگ سے ہٹی اور کوئی اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ اس نے عجلت میں بریک لگائی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، گاڑی اسے ہٹ کر چکی تھی۔ یا اللہ، اس نے پریشانی سے سیٹ پہ ہاتھ مارا اور تیزی سے باہر آئی۔ وہ کوئی نوجوان تھا جو اس گاڑی سے ٹکرا کے منہ کے بل زمین کی طرف گر چکا تھا۔ اس کی پیشانی پہ گہرا زخم آیا تھا، کیونکہ اس مختصر دورانیے میں بھی اس کا چہرہ خون سے بھر چکا تھا۔ وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا اور یقیناً اس نے انائتا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ سکتی تھی اور ارد گرد کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ تھے فلائٹ کے روانہ ہونے میں، اور ہاسپٹل ایئرپورٹ کے بالکل متضاد سمت میں تھا، اور اگر وہ اسے ہاسپٹل پہنچاتی تو اس کی فلائٹ مس ہو جاتی۔ یہ تو طے تھا۔ اس نے تعصب سے اس نوجوان کی طرف دیکھا، درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ میں یہ ٹرپ مس نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری، اس نے کہا۔ وہ بڑبڑائی ہوئی پیچھے ہٹی، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے۔ اگر تم اسے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ رہی ہو تو جو ڈگری تمہیں اگلے سال ملنے والی ہے، کیا تم اس کی مستحق ہو؟ وہ ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اگلے سال اس کو اس کی ڈگری ملنے والی تھی۔ ضمیر نے ملامت کی تو اسے اپنی سوچ پہ شرمندگی ہوئی۔ تو ناظرین کرام،
امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آئلین کی پہلی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور کون کون اس کی اگلی ایپیسوڈ سننا چاہتا ہے وہ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہ اناہیتا کون ہے اور یہ نوجوان کون تھا جو اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب یہ جاننے کے لیے بے تاب ہوں گے، تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔